بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، آج ہم جو پروگرام اناؤنس کر رہے ہیں، مجھے اس کی بہت خوشی اس لیے ہے کہ یہ ان لوگوں تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بے روزگار ہو چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ پہلی ہماری کوشش یہ تھی کہ جو سب سے ہمارا مستحق طبقہ ہے، جو سب سے مجبور ہمارے لوگ ہیں، پہلی ہماری کوشش یہ تھی ان تک پہنچے. اس کے لیے ہم نے احساس کیش پروگرام شروع کیا، اور احساس کیش پروگرام کی میں ڈاکٹر ثانیہ اور ان کی ٹیم کو خاص طور پہ اس لیے مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کے اندر بانٹا گیا. اب تک 81 ارب روپیہ بانٹا گیا ہے، تقریباً 3 ہفتے میں 81 ارب روپیہ، اور یہ 68 لاکھ خاندانوں کے بیچ میں بانٹا گیا. اس کی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، کہیں مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ، اور یہ اس طبقے کے پاس گیا ہے جو کہ سب سے زیادہ مجبور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے. اب یہ جو دوسرا فیز ہے، ابھی تو احساس کیش پروگرام چلتا رہے گا، لیکن یہ جو اب آج میں اناؤنس کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کوئی نوکری کر رہے تھے، کوئی ریسٹورنٹ میں کام کر رہے تھے، کہیں مزدوری کر رہے تھے، اور وہ بے روزگار ہو گئے کرونا وائرس کی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو ان لوگوں کے لیے جو بھی بے روزگار ہے، ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ. اس کے اوپر آپ کوئی بھی رجسٹر کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، کوئی کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا ہے. صرف یہ ہے، اسے بتانا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر. اور ان کو جس طرح ہم نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے پہنچائے ہیں، اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پہنچائیں گے. لیکن پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا ویب سائٹ پہ. اس کا ایڈریس آپ کے سامنے آئے گا، ابھی ڈاکٹر ثانیہ وہ آپ کو سامنے وہ بتا دیں گے ایڈریس. اس کے اوپر آپ رجسٹر کریں گے. ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ہر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا نہیں آئے گا، تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، کوئی اسٹوڈنٹس ہوں، کوئی گھر میں لوگ ہوں جن کو اندراج کروانا آتا ہے، وہ کر سکتے ہیں. میں اپنی ٹائیگر فورس جو کہ ہماری اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ ہے، ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ بھی اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں، آپ ان تک پہنچیں اور آپ بھی اندراج کروائیں ان کا جو بھی ان کا جو آئی ڈی کارڈ اور جو ریکوائرمنٹس ہے. اور پھر ہم جو بھی رجسٹر ہوں گے نام، ان کو اسی طرح ہم ایک سسٹم کے ذریعے ایک اسکروٹنائز کروائیں گے، جس طرح کے جو احساس پروگرام کے اندر لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، جس طرح ان کو ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں. ہمارے پاس پورا سسٹم ہے، نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، اس کے تھرو تو ہم پوری طرح پھر چیک کر کے، اور جو بھی کوالیفائی کریں گے ان میں سے، ان کو ہم ڈائریکٹلی پھر کیش پہنچوائیں گے، جس طرح کہ آپ نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے یہ جو 81 ارب روپیہ کیش پہنچا ہے. اب جو بھی اور میں پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج تک مجھے پیسے یہ میرے فنڈ میں، پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ میں پیسے دیے، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ پھر یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں، یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا یہ کدھر خرچ کیا گیا. یہ خود میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں
کہ یہ واقعی ادھر ان لوگوں تک جا رہا ہے. یہ سارا اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا قوم کے سامنے. اس کی پوری میں تفصیلات بھی دوں گا. یعنی جس طرح میں نے آج تک شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے یا نمل یونیورسٹی کے لیے، یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے، رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. پبلک کوئی بھی چیک کرنا چاہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا وہ پبلک کو بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کدھر گیا. تو اسی طرح یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں. آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا، پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی. دوسری چیز اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر، اس کا 4 گنا پیسہ اس سے زیادہ گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کو. یعنی کہ 1 روپے اگر آپ دیں گے تو 4 روپے گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کے اندر، جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں، جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک. امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوا ہے. لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو. امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں. نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں، جدھر میرے خیال میں کوئی 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھول لی ہے. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی بھی گورنمنٹ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتی. تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو، جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے. ہر قسم کی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا. خاص طور پہ جو دیہڑی دار ہے وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا. تو اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ان کو انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں ملے جو اب ملے. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ان مشکل دنوں میں پڑے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں، یہ اس وقت ہم سارے بر صغیر کے اندر سب سے کم پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر 30 روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب پھر ہم نے 15 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. تو 1 مہینے میں 30 روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب 27 روپے ہم نے کم کی ہے. تو پوری 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے. یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا وقت ہے، گندم کی کٹائی کا، تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اس کا اثر ساری جگہ پہ جاتا ہے. تو جب 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو میں آج سارے چیف سیکرٹریز کو میسج پہنچائی ہے کہ آپ اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی کہیں، جو بھی کام مثلا فلاور ملز ہیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں، سب کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں، کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ساری قیمتیں بڑھا دیتے ہیں.
اب اگر 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی اب قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور عام لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے. کیروسین آئل ایک مہینے میں ہم نے پہلے 15 روپے کم کیا, اب 30 روپے کم کیا, تو ایک مہینے میں 45 روپے ہم نے لیٹر کیروسین آئل کی قیمت کم کی ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرول میں ہے, پاکستان کا 1 لیٹر پیٹرول 81 روپے کا ہے, ہندوستان کا 153 روپے کا لیٹر ہے, بنگلہ دیش کا 170 روپے لیٹر ہے. ڈیزل پاکستان میں اب 80 روپے لیٹر ہے, ہندوستان میں 126 روپے لیٹر ہے. سو اس لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کوشش کی کہ جب تیل کی قیمتیں نیچے آئیں کہ ہم اور زیادہ اپنے پیسے بڑھائیں. ہم نے پوری کوشش کیا کہ عوام کے اوپر اب بوجھ کم کریں, اور جس طرح ہم نے یہ اب جو انسینٹیوز باقی بھی انڈسٹری کو دیے ہیں, جو حماد اظہر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کتنی انڈسٹری کو اب کتنے انسینٹیوز دیے ہیں. مقصد ہی سارا یہ ہے کہ جتنا انڈسٹری کو ہم انسینٹیوز دیتے رہیں گے, جتنی انڈسٹری اپنی کام کرے گی, اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اصل اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روزگار دیں, ہم کس طرح لوگوں کا بوجھ کم کریں. یہ جو کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا میں مسئلہ آیا ہوا ہے. حماد سے پہلے میں چاہوں گا کہ ثانیہ نشتر آپ کو ذرا صرف یہ بتا دیں کہ اب تک ان کے احساس کیش پروگرام کے کیا حالات ہیں, اور اس کا بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آج نیا پورٹل اناؤنس کیا ہے اور جس میں نئی ویب سائٹ دی ہے ان لوگوں کی رجسٹر کرنے کی جو آج جو کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے. اب آخر میں میرے پاکستانیوں, لیکن سب سے پہلے یہ جو آج جس کی مین وجہ جو اس میڈیا ٹاک کی وہ یہ کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا, اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے, اس کا ایک آج ویب سائٹ اناؤنس کی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہمیں خوف ہے کہ ہر کوئی نہیں اس کو اپنا نام اندراج کر سکے گا اس کے اوپر, لہٰذا اس لیے والنٹیئرز کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے. جو ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر اپنا ڈیسک بنائیں اور اس ڈیسک کے اوپر خود جا کے ان لوگوں کو ان کے نام اندراج کروائیں, یہ جو لوگ متاثر ہیں, کیونکہ پھر سے ہر کوئی اس طرح کا جو ابھی ثانیہ نے بڑی تفصیل دی کہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہمارا جو ایڈریس ہے اس کے اوپر ہر کوئی وہ ڈیٹیلز خود نہیں بھر سکے گا, لہٰذا ہم ضرورت پڑے گی والنٹیئرز کی, اور ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ٹائیگر فورس کا بھی حصہ بنے, وہ سب آ کے ان کی مدد کریں. یہ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ہماری یہ احساس کی جو کیش ٹرانسفرز ہے یا یہ جو ہمارا بے روزگار لوگوں کے لیے جو آج پروگرام میں نے اناؤنس کیا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست بیچ میں نہیں آئے گی. یعنی کہ سیاسی بیسس کے اوپر, لائکس اور ڈس لائکس کے بیسس کے اوپر یہ پیسہ نہیں دیا جائے گا, یہ اسٹرکٹلی میرٹ کے اوپر دیا جائے گا. جس طرح اگر شوکت خانم میں کوئی مریض آتا ہے تو کوئی سفارش وہاں نہیں چلتی, وہ صرف اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا ہم علاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جس طرح کہ اگر کوئی بھرتی ہوتی ہے شوکت خانم میں تو وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے. نمل یونیورسٹی میں بھی یہی ہے. اس پروگرام کے اندر بھی کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے یا نہیں. جو بھی مستحق لوگ ہیں میرٹ کے اوپر ان کی ہم مدد کریں گے. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے, کسی گورنمنٹ نے اتنی کوشش نہیں کی کہ اپنی انڈسٹری کو اتنے زیادہ ہم انسینٹیوز دیں. اپنی کنسٹرکشن کو ابھی حماد نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو جس طرح کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے انسینٹیوز دیے گئے, یہ کبھی پہلے نہیں ملے. کوشش یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ایک شارٹ ٹرم ہے, یہ جو ہم کر رہے ہیں تو تھوڑے عارضی طور پہ ہم مدد کر رہے ہیں متاثرین کی, لیکن
ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے. ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو, اپنی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بہت زیادہ لوگوں کو روزگار دیتی ہے, اسمال اور میڈیم انڈسٹری, اس کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو ان کے لیے بھی ہم نے پوری طرح انسینٹیوز دیے ہیں. لوگوں کے لیے بوجھ کم کرنے کے لیے, عام آدمی کے لیے جو بڑی مشکل میں ہے, ہم نے پوری کوشش کی ہے. یہ جو پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل, ان کی ہم تھوڑی اور قیمت اوپر رکھ کے خود بھی پیسہ بنا سکتی تھی گورنمنٹ, کیونکہ گورنمنٹ بھی بڑی مشکل حالات میں ہے. ہمارے بھی ٹیکس کلیکشن تقریباً 35% نیچے چلی گئی ہے اس کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے. لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اس وقت عوام کو میکسیمم ریلیف چاہیے, اس لیے ہم نے ان کے لیے یہ پورا, خاص طور پر ڈیزل کے اوپر 42 روپے لیٹر ڈیزل نیچے آیا ہے, جو کہ سارے برِ صغیر میں سب سے زیادہ, سب سے کم قیمت ہے, تاکہ سب شعبوں کو فائدہ ہو اس سے. آخر میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے ساتھ 6 مہینے چلتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ویکسین آئے گی, کوئی کہتا ہے 1 سال کے بعد آئے گی. ہم یہ نہیں جانتے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کم از کم اگلے 6 مہینے 1 سال تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو ہم نے اس کے ساتھ جو رہنا ہے اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے. عوام بھی اپنی حکمت استعمال کرے, گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے, ہر روز بیٹھ کے ہم اسیس کرتے ہیں سچویشن, لیکن اس میں عوام کی شرکت کی ضرورت ہے. آپ کو پوری طرح اس کے اندر جتنا آپ اپنا ڈسپلن شو کریں گے, جتنی آپ ذمہ داری شو کریں گے, جتنی عوام اس کے اندر شرکت کرے گی اور گورنمنٹ اور عوام مل کے, اتنا ہی ہم بہتر مقابلہ کر سکیں گے. اس لیے جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو لفظ استعمال ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری سے اپنے اندر فاصلے پیدا کریں, خود ذمہ داری سے دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ روزگار لینے کے لیے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری یا باقی انڈسٹری میں جائیں, تو اپنے ماسک پہن کے جائیں, احتیاط پوری کریں. اور پھر یہ جو ہمارے جو لوگ جن کا پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے, مثلا جب جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا کا, جن کا پازیٹیو آتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا اگر پازیٹیو ٹیسٹ ہو. یہ بھی ہے کہ تقریباً دنیا میں 5 سے 6% لوگ جن کو کرونا وائرس ہوتی ہے ان کو ہی ہسپتال جانا پڑے گا. یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اس میں تیزی سے پھیلتی ہے کرونا. شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی کرونا پھیلتی ہے. تو لہٰذا اگر ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے تو ایک تو ہمیں اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کر کے فاصلے رکھنے ہیں. دوسری چیز کہ جو پازیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو خود ذمہ داری لے کے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کرنا چاہیے. میں نے ابھی پنجاب گورنمنٹ سے خاص طور پہ بات کی کہ یہ جو ان کے ہمارے کوارنٹائن سینٹرز ہیں, اس کے اندر جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو لے کے آتے ہیں, پھر لوگ خوش نہیں ہوتے, پولیس رکھنی پڑتی ہے جس طرح کہ وہ کوئی مجرم ہے جن کو بند کر رہے ہیں. ایسا کبھی بھی ایک ذمہ دار آزاد معاشرہ ایسے نہیں چلتا. وہ خود لوگ ذمہ داری لیتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر مجھے آج میرا بھی ٹیسٹ ہوا تھا, اگر وہ پازیٹیو ہو جاتا تو میرے پہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کروں, اور میں جب تک میرا سمٹمز ختم نہیں ہوتے تو میں خود ذمہ داری لے کے لوگوں سے دور ہوں. اس لیے زبردستی یہ کبھی بھی ہم لوگوں کے اوپر زبردستی ڈنڈے کے زور سے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لوگوں کو خود ذمہ داری لینی پڑے گی. اور اگر کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کوارنٹین کرنی ہے. اور اگر گھر جائے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ یا گھر میں کوئی بیمار ہو, ان کی جانوں کو آپ خطرہ ڈال رہے ہیں. آپ کو تو خود خطرہ نہیں ہوگا, لیکن بوڑھے لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کی آپ جانوں کو خطرہ ڈال رہے ہیں. اس لیے اپنی ذمہ داری لیں تاکہ یہ آپ اور لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں. میں پھر سے اپنی قوم کا اب تک شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے بڑے مشکل حالات میں قوم نے ابھی تک زیادہ تر, ہر جگہ نہیں, زیادہ تر بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ جس طرح میں نے کہا 6 مہینے بھی جا سکتی ہے, اگلے سال بھی چل سکتی ہے,
تو یہ قوم کیسے اس میں سے نکلے گی ڈپینڈ کرے گا کہ بحیثیت قوم ہم سب مل کے اس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں. پاکستان پائندہ باد.